اور آج اس کا سیریل نمبر 4 ہے۔ عبادت کے بعد دوسری جو چیز ہے دین میں اہم، وہ معاشرت ہے۔ معاشرت پہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم مین چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ نکاح ہے، کہ نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے، کہ جس سے اسلام دین رحمت ہے۔ نکاح کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کر کے زندگی گزارنا، یہ جو قانون بنایا گیا یہ خود ایک رحمت ہے۔ آج دنیا جس چیز سے پریشان ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری لیونگ پارٹنر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، ایسے بے شمار اصطلاحیں استعمال کر کے عورتوں کو کیا کر دیا گیا ہے، ایسے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے۔ 4 سال 5 سال کہتے ہیں میں ڈیٹ کر رہا ہوں۔ کیا ڈیٹ کر رہے ہیں؟ تہجد تو پڑھ نہیں رہے، ڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 2 بچہ 3 بچہ ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نہیں، اب سمجھ میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب اس عورت کی زندگی، پوری زندگی اس کی برباد کی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا سسٹم رکھا کہ بغیر نکاح کے دونوں کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے، یہ فارمولہ خود ایک رحمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بات اس کے پہلے بھی غالباً کبھی آپ سے کہی ہے، اگر نہیں کہی ہے تو دوبارہ سن لیں۔ یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی منطقی بات ہے، کہ جس چیز کو غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے، ورنہ یہ باؤنسر جائے گی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ضروری قرار دے گا کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو ضروری چیز کے لیے لازم ہے کہ جتنے بھی اس کے بیریئرز ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، سب رکاوٹوں کو کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ ضروری چیز کا مہیا ہونا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر، پہلے ایک مثال دیتا ہوں پھر نکاح پر آتا ہوں۔ مثال کے طور پر، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری چیز آکسیجن ہے۔ آپ پانی بھی تھوڑی دیر سروائیو کر سکتے ہیں، بھوک کو 2 4 10 گھنٹہ 20 گھنٹہ کر سکتے ہیں، لیکن آکسیجن ایسا ہے کہ اگر 5 منٹ بھی نہ ملے، بلکہ 2 منٹ بھی بعض لوگوں کو اگر نہیں ملے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے لیے ضروری قرار دیا کہ بغیر آکسیجن کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، لہذا اس نے آکسیجن کو آپ کے لیے ایسا پرووائڈ کیا، ایسا مہیا کیا کہ آپ کو آج تک آکسیجن کا سلنڈر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جب میں نے کہا ہے کہ بغیر آکسیجن کے زندہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں، یہ بھی اسی کا نظام ہے، تو اس نے کیا کیا، آکسیجن کا انتظام فرما دیا۔ اب نکاح کو اسے معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے نہیں رہ پائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ تو دنیا میں کیسے کوئی رہ پائے گا؟ بھئی جنت میں سب کچھ تھا نا، ایک چیز نہیں تھی۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک چیز کا ٹینشن ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو پرووائڈ کیا۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے۔ انسان، خاص کر مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت ڈالی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ عورت کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرا شادی کا دل نہیں چاہتا ہے، مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اٹ مین دے آر اب نارمل۔ یہ نارمل آدمی کا کام نہیں ہے۔ نارمل آدمی کو خواہش ہونی چاہیے، اگر ہے تو آپ صحیح جا رہے ہیں، میڈیکل مطلب آپ کو کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنا ہے، لیکن اگر یہ اندر سے خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں ہم کو عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں، اس کا مطلب آپ صحیح آدمی نہیں ہیں، آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے اللہ نے یہ فطری طور پر مردوں کے دلوں میں ڈالا۔ یہ تو چانسز ہیں کہ لیڈی، عورت جو ہے وہ کسی بیس پر یہ جملہ بولے تو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال
تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو، عورت کی جب محبت ڈالی تو نکاح کا سسٹم رکھا. اب نکاح کو اگر ذرہ برابر بھی ٹپیکل بنایا جائے گا تو ضرورت کا مہیا ہونا کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا. لہذا نکاح میں اصل کیا ہے؟ تم جتنا بھی کرتے ہو نکاح میں، جو کچھ بھی کرتے ہو، ٹوٹل شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ ہلدی کرتے، مہندی کرتے، فلاں کرتے، کوئی ایک چیز کیوں؟ جتنا رسم و رواج کسی بھی معاملے میں لایا جائے گا اتنا زیادہ معاملہ ٹپیکل ہوتا چلا جائے گا. لہذا کسی بھی رسم کو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں لازم قرار نہیں دیا، بلکہ اگر آگے بڑھ کر کے میں یہ کہوں کہ ہر رسم کو اس نے ناپسند کیا. صرف 3 چیزیں اس نے کہا کہ نکاح میں ضروری ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قاضی صاحب ہونا، مولانا صاحب ہونا، یہ سب چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، ضروری ایک بھی نہیں ہے. اگر ایک لڑکی بیٹھی ہو اور ایک لڑکا بیٹھا ہو اور ایسے محفل لگی ہو، اور اگر لڑکا یہ کہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لڑکی بولے اگر آپ کو قبول ہے تو میں نے بھی قبول کیا، اب کسی قاضی کی کوئی ضرورت نہیں، پوری محفل گواہ ہے اور نکاح ہو گیا. مہر کا اگر نہیں بھی ذکر کیا تو بھی نکاح ہو گیا. بعد میں جا کر کے مہر سیٹ کر لینا، مہر ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا آسان بنایا. کیوں آسان بنایا؟ تاکہ نکاح جو ایک ضروری چیز ہے اس میں اس قسم کے رسم و رواج اگر لائے جائیں گے تو خوب معاملہ پھنستا چلا جائے گا اور آسان چیز کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی. یہ ہمارے اللہ کی رحمت ہے. اس دین کے بارے میں کسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا نکاح، اعظم نکاح وہ ہے جو نہایت آسان ہو. آپ سمجھتے ہیں نا ولیمے کے لیے ان کو بلانا ان کو بلانا، اگر چائے رکھ کر کے، بسکٹ رکھ کر کے، کھارا رکھ کر کے لڑکا یہ کہہ دے کہ یہ ولیمے کی نیت سے میں کھانا کھلا رہا ہوں، 4-5 آدمی بیٹھ کر، تو بھی ولیمہ ہو جائے گا. ولیمہ کے لیے کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ بکرا کٹے اور گوشت کٹے، یہ تو اپنی طاقت کے مطابق کر دیتا خوشی میں. لیکن ولیمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے بھی ولیمہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسے بھی ولیمہ ہوا ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کو آسان رکھا، یہ اس کی رحمت ہے اور اس کی شفقت ہے. ضروری چیز نکاح میں بولا تھا، دو ہی چیز اصل ہے، دونوں کا راضی ہونا اور 2 مسلمان گواہوں کا منمم ہونا، یہی 2 چیز اصل ہے. اور اس کے بعد دونوں راضی ہو کے قبول کر لیں، مہر کی ایک رقم ہو جائے. بقیہ جتنا آپ کر رہے ہیں سب چوچلے بازیاں آپ کی، شریعت سے اس کا کوئی تعلق. اسی لیے نکاح لیٹ ہو رہا ہے. یہ جو کہا گیا کہ نکاح، ایک لڑکی نکاح کے لائق کب ہوتی ہے؟ جب اس کو پیریڈ آنا شروع ہو جائے. پیریڈ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی کیوں کر دیتا ہے؟ بھائی سرکار کہہ رہی ہے کہ 18 سال میں ہم بالغ مانتے ہیں، تم 18 سال میں مانتے رہو. پتا چلا اس وقت سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا جب دلی کا معاملہ ہوا کہ 18 سال کو ہم نے بالغ مانا تھا، اور سب سے زیادہ لڑکی کے ساتھ جتنے زیادتی کی سنگاپور میں جا کر کے اس کا علاج ہوا اور مر گئی، سب لمبی چوڑی کہانی ہے. اس میں سب سے زیادہ زیادتی کرنے والا 15 سال کا لڑکا تھا. اب سرکار کی نگاہ میں بالغ ہی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر ریپ کا کیس ہی نہیں چل پائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیوں اس لڑکی کو 13 سال میں یا 14 سال میں اس کو پیریڈ کیوں آ جاتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے پیریڈ آ رہا ہے کہ تاکہ نکاح لیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے 18 سال رکھا، وہ 13 سال میں بالغ ہو چکی ہے، 14 سال میں. اب 4 سال جو ڈیلے کیا گیا، تب پھر آپ چلا رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، مولانا صاحب یہ کرو. اب سرکار نے بھی کہہ دیا بھائی 18 سال سے پہلے آپ نکاح کریں گے مجرم ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جلدی نکاح کرنے کی بات کہی تاکہ دوسری عورتیں محفوظ رہیں. یہ اس کی رحمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی کو یہ اختیار تھا. ولی کون ہوتا تھا؟ باپ ہے مثال کے طور پر، کہ وہ آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا دے، نکاح ہو جاتا تھا.
इनकी रजामंदी की कोई बात ही नहीं थी। और 3 तरीके तो इतने भोंडे निकाह में थे, इतने बेतुके थे। मैं आज बता देता हूं, इसके पहले हमेशा इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूं। 4 तरीके से नबी के जमाने में निकाह होता था। और नबी के जमाने से मुराद अय्याम जाहिलियत में, नबूवत से पहले 4 तरीके से निकाह होता था। एक तरीका यह होता था कि घर के ऊपर झंडा लगा दिया जाता था लड़की के, और यह बता दिया जाता था कि यह झंडा अलामत है कि हमारे घर में लड़की शादी के लायक है। अब जिसका दिल चाहता था वो आता था और जाकर लड़की से मिलता था। लड़की की अपनी कोई पसंद ही नहीं, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब जब प्रेग्नेंट हो गई, अब इतने लोग मिले हैं तो किसका बच्चा है ये? डीएनए का टेस्ट तो मुमकिन नहीं था कि 15 उधर लो 20, और मालूम नहीं 15 के बाद हुआ है कि 20 के बाद हुआ, अल्लाह जाने। तो क्या करते थे, अरबों में एक फन होता था, अब तो बहुत कम रह गया है, रह भी गया नहीं रह गया मुझे नहीं मालूम है, उसको क़याफ़ा शनास कहते हैं। वो आपके पैर के अंगूठे को निशान देखकर ये बता देते थे कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ना, इसका डीएनए फला आदमी से मिलता है। अच्छा, वो सच बोला तो भी ठीक, झूठ बोला तो भी ठीक, वही उसका शौहर बना दिया गया। ये एक तरीका था। आप बताइए कितना अच्छा तरीका है ये। इससे जहमत से दीन इस्लाम ने निकाला अरबों को। दूसरा तरीका, झंडा लगा दिया जाता था, लगाने के बाद लोग अप्रोच करते थे, 10, 20, 50 जो भी होते थे। उसके बाद जिसकी तरफ लड़की उंगली इशारा कर देती कि ये बच्चा इसका है, चाहे इसका हो चाहे नहीं, इससे कोई बहस नहीं है, उसी दिन से वो उसका शौहर हो जाता था। ये दूसरा निकाह का तरीका था। तुम्हारे कर्नाटक और आंध्रा में भी आज उसका थोड़ा सा सिस्टम बाकी है। यहां एक रस्म होती है गांवों में, फूल पहनाने की, अभी भी होती है, कि लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं, उनको हैज आ जाता है, तो पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और उसका नाम रस्म का रखा गया है कि लड़की फूल पहनी। बताना मकसद क्या है कि हमारे घर में शादी के लायक लड़की है, लेकिन ये बेहयाई की इंतहा है। क्यों? औरतें चाहती ही नहीं है कि मेरी नापाकी लोगों के सामने क्या हो, जाहिर हो। तुमने सारे मोहल्ले वालों को, पूरे रिश्तेदारों को बुला करके उसको बैठाया और हिमाकत की इंतहा किया। ये गैरों से मुतासिर होकर के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा में ये आज भी रस्में गांव में पाई जाती हैं। आप अगर कहीं के रहने वाले हैं, आप इसको शिद्दत से खत्म करें। बेशर्मी इस तरीके से खुलेआम करना इस्लाम में जायज नहीं है। बहरहाल, तीसरा तरीका यह होता था कि जो लोग आते शादी के लिए कि हम शादी करना चाहते हैं, तो ताकत का मुजाहरा होता। रामचंद्र की शादी सीता जी से जो हुई है, उसमें भी ताकत के मुजाहरे की बुनियाद पर शादी हुई है, जो मशहूर है। अल्लाह मालूम सीता भी थी, राम भी नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कि ये धनुष जो उठा लेगा, जिसके इतनी ताकत होगी, उससे राजा जनक साहब ने कहा मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूंगा। तो ताकत का, अरबों में भी होता था, ताकत का मुजाहरा होता था, कुश्ती होती थी। दुबले पतले लोग तो कई साल कुंवारे रह जाते थे, समझे नहीं? तो ये कितना भोंडा तरीका था। चौथा तरीका वो था जो आज आपके पास है, जिसके तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से इशारा हुआ और अल्लाह ताला ने उसी को अप्रूवल दे दिया। क्या? कि 2 गवाह होंगे मिनिमम, दोनों राजी होंगे, मेहर की एक रकम होगी, सुन्नत के तौर पे खुतबा पढ़ दिया जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो इतना मुश्किल तरीन और इतना बदमाशी वाले से निकाल करके अल्लाह ने दीन रहमत में इतना आसान तरीका रखा कि निकाह के सिस्टम में रजामंदी जो दी, ये खुद एक बड़ी बात है। आखिरी बात तो नहीं है, बहरहाल कल हम इस पर और बात करेंगे। ये जो आपने लगा रखा है कि सैयद साहब से करेंगे, शेख साहब शेख से करेंगे, पठान साहब पठान से करेंगे, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में जो तसव्वुर था वो तो लोगों ने याद ही नहीं किया। देखना चाहिए था कि लड़का दीनदार है और हमारी उसकी तहजीब एक है।
یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھا ہو گئی، آپ کسی بھی شخص سے بھی کلمہ گو سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرشی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح زید سے ہو رہا ہے، اور زید آزاد کردہ غلام ہے۔ کہاں قریشی اور کہاں غلام؟ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت بلال اگر ہوتے تو کبھی مکے میں نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہ بیچارے آزاد کردہ غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کا کوئی خاندان ہی یہاں نہیں تھا تو ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں نے چلایا، بھارتی لوگوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جیسے برہمن کی شادی کبھی بھی برہمن کے علاوہ نہیں ہو سکتی، ٹھاکر کی شادی ٹھاکر سے ہوگی، ہر برادری کی شادی برادری سے ہوگی۔ وہاں سے ہم نے کیا کر لیا؟ ایڈاپٹ کر لیا، اور اس کی لپیٹ میں زیادہ تر مہاراشٹرا، یو پی، بہار ہے۔ کرناٹک پھر بھی ٹھیک ہے۔ کرناٹک میں تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم سید ہیں، خان ہیں۔ ایک ایسا آڑا نام انہوں نے لگا دیا ہے کہ جس کا برادری سے تعلق نہیں، کسی مطلب ایک آدمی سپہ سالار ہو گیا یا کرنل ہو گیا تو پورے خاندان کا نام کرنل چل رہا ہے، کوئی جنرل ہو گیا تو جنرل چل رہا ہے، صوبے دار ہو گئے تو صوبے دار ہو گئے، منصبدار ہو گئے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھا سسٹم ہوا کہ اچھے طریقے سے شادی ہو جاتی۔ بہرحال یہ جو برادری واد کیا یہ بھی غلط۔ اسلام نے برادری واد کی بنیاد پر نکاح کا سسٹم نہیں رکھا، کفو کی بنیاد پر رکھا۔ اور کفو کا مطلب تہذیب دونوں کی ایک ہو اور دونوں کا پیشہ اپوزٹ نہ ہو۔ چمڑے والے کی لڑکی، مثال کے طور پر لڑکا چمڑا والا، لڑکی عطر فروش کی بیٹی۔ اب عطر فروش کی بیٹی کو لا کر کے اگر تم نے چمڑے والے کے ہاں ڈال دیا تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ لہذا پیشہ دیکھ لیا جائے جو اینٹی نہ ہو، اور بقیہ کسی چیز کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اس نے برادری واد کو ختم کر کے کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کیا کر دیا؟ شادی کو اپریشیٹ کیا، شادی کرنے کی بات کہی۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو ابھی اس پر ہم اور بات کریں گے۔ وآخر دعوانا